سوال ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی زنا کے مرتکب ہو جائیں تو کوشش تو کیا اس کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے اور کر لیا ہے تو اس کا کیا کفارہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے قرآن مجید میں کہ نکاح کے لیے دو چیزیں شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں کو پاک دامن ہونا چاہیے، محسنین غیر مصافحین۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی بدکار عورت کی شادی کسی عفیف مرد سے اور کسی عفیفہ کی شادی کسی بدکار مرد سے نہیں ہو سکتی۔ حرم ذالک علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اصول میں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ شادی کی پہلی شرط یہی ہے کہ دونوں عفیف ہوں، دونوں پاک دامن ہوں، پاک دامن ہوں، پاک دامن رہنے کا عہد کریں۔ اس کے بغیر شادی کے ادارے کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شوہر نان و نفقے کی اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے اور اس کے ٹوکن کے طور پر مہر ادا کرے۔ تو یہ دو شرائط ہیں جن سے اسلامی شریعت میں نکاح ہوتا ہے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے یا اس کی پہلی زندگی اچھی نہیں رہی تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں آ گیا، اس کے اوپر سزا کا نفاذ ہو گیا، کسی مسلمان معاشرے میں اس کو بدکاری کا مجرم قرار دے دیا گیا، یعنی بدکاری گناہ سے آگے بڑھی اور جرم کے درجے میں پہنچ گئی اور پھر وہ ریاست کی گرفت میں آ گیا۔ تو اس صورت میں تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اس جرم میں سزا مل گئی ہے تو پھر فرمایا ہے کہ جس سے اس نے یہ معاملہ کیا ہے یہ شادی بھی اسی کے ساتھ ہوگی، کسی عفیفہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، نہ مرد کی نہ عورت کی۔ لیکن اگر معاملہ قانون کی گرفت میں نہیں آیا تو پھر وہ اپنے آپ کو پاک کرے، اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ توبہ کرے، اپنے رب سے رجوع کرے، یہ طے کرے کہ وہ آئندہ یہ زندگی نہیں اختیار کرے گا، پھر اس کو یہ حق ہے کہ کسی پاک دامن عورت کے ساتھ شادی کرے۔